اس لیے ہم امتی بن کے دکھائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یقیناً نہیں دیکھا جائے گا کہ میرا امتی جہنم کی آگ میں جلے۔ اور حضور کے وہ سجدے جو حشر کے میدان میں ہوں گے کتب صحاح کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب سر نور اٹھاؤ، جیسا کہو گے ویسا کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور یہی کریں گے، رب حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ فرمائے گا محبوب جا، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں نے اس کی بھی مغفرت کی۔ تو حضور پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا محبوب سر اٹھا، تو حضور پھر امتی امتی کہیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ حضور پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل، اے پیارے محبوب سر تو اٹھائیے، بات تو کیجئے، جو کہو گے مانیں گے، جس کی شفاعت کرو گے قبول کریں گے۔ تو حضور پھر سر اٹھا کے کہیں گے امتی امتی۔ اللہ کہے گا محبوب اب کیا ماجرا ہے؟ تو حضور کہیں گے یا اللہ مجھے اختیار ہی دے دے۔ تو اللہ کہے گا جا محبوب جس پر تیرا جی آتا ہے اس کو نکال، جہنم سے جنت میں لے جا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی چیز کو سامنے رکھ کے کہا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو حشر کے دن حضور اپنی امت کے کام آئیں گے، اور اس دنیا کے اوپر بھی حضور علیہ السلام امت کے ساتھ جو محبت کا رشتہ اور ربط رکھتے ہیں یہ حضور کی نرم دلی ہے۔ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم السواک عند كل وضوء، اور اس کو مسند امام احمد بن حنبل نے یوں نقل کیا لفرضتهم السواک عند كل وضوء، کہ میں اگر اپنی امت پر اس بات کو مشکل نہ جانتا تو میں ان کے اوپر لازم کر دیتا کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کریں۔ حضور چاہتے تھے لیکن امت پر کہیں مشکل نہ بن جائے، اس ڈر سے اللہ کے محبوب نے مسواک کو لازم قرار نہیں دیا۔ یہ امت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کا تعلق ہے۔ تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام اس امت کے لیے اس دنیا پہ جب تشریف لائے تھے تو اس وقت اس جلوہ گری کرتے ہوئے حضور نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی اور رب حبلی امتی امتی کی صدا دی، اور ساری زندگی امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہے۔ اور حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں وہ خوش قسمت شخص تھا جس نے حضور کو لحد میں اتارا۔ یہ حضور کے سکے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر محترم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جنہوں نے حضور کو لحد میں اتارا۔ تو جب میں نے حضور کو لحد میں اتار کے کفن کی تنیاں کھولی تو میں نے عجیب ماجرا دیکھا کہ حضور کے لبوں کو جنبش ہو رہی ہے۔ تو جستجو اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں اور میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ اس لمحے حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب کان قریب کیا تو حضور کے لبوں پہ یہ لفظ تھے اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اس دنیا پہ آئے تو امت کا غم لے کے، رہے تو امت کا غم لے کر کے، اور گئے تو امت کے لیے۔ بلکہ حضور نے فرمایا آنا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرط بن کے جا رہا ہوں۔ یعنی حضور کا اس دنیا پہ رہنا بھی ہمارے لیے بہتر، حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میرا اس دنیا پہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہاں سے میں جو جا رہا ہوں یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ جو لفظ فرط میں نے بولا ہے اس لفظ سے آپ سارے لوگ مانوس ہیں۔ جب چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے جو جنازے کی دعا ہے اس میں یہ لفظ پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا دے۔ اور بچی ہو تو اللہم اجعلھا لنا فرطا، اے اللہ اس بچی کو ہمارے لیے فرط بنا دے۔ تو یہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو فرط بنا دے، تو یہ فرط کیا ہے؟ تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ذخیرہ آخرت۔ تو عرب میں ہوتا یہ تھا، آج کل تو دور بدل گیا، تو اس وقت جب قافلے چلتے تھے تو دوپہر کے وقت یا شام کے وقت قافلے جب پڑاؤ کرنا ہوتا تو چند جوان آدمی تنو مند صحت مند تیز رفتار گھوڑوں پہ ان کو لشکر سے اور قافلے سے آگے روانہ کرتے کہ تم ذرا آگے آگے چلے جاؤ اور کوئی شجر سایہ دار تلاش کرو، یہ قافلے کا اندازہ کر لو کتنے لوگ ہیں، اور ایسا کوئی درخت تلاش کرو ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں اس راستے پہ جس پر یہ اتنے لوگ بیٹھ سکیں اور پڑاؤ کر سکیں۔
اور وہاں جا کر کے اس درخت کے نیچے جو کانٹے ہیں اور جو زمین کی ناہمواری ہے اس کو درست کرو اور چٹائیاں بچھا دو، پانی کا وہاں بندوبست کرو، تاکہ جب تھکا ہوا قافلہ وہاں پہنچے تو اس کو جا کے اپنے بیٹھنے کی جگہ خود نہ بنانی پڑے، وہ پہلے سے ان کے لیے تیار ہو، اور جب وہ وہاں پہنچے تو آسودگی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ وہ افراد جو قافلے میں ہوتے لیکن قافلے سے بچھڑ کر آگے جا کے جہاں قافلے نے ٹھہرنا اس جگہ کو تیار کر دیتے، ان افراد کو عربی میں فرد کہتے ہیں، کہ جو پہلے ہی چلے جاتے اور جہاں قافلے نے پڑاؤ کرنا ہوتا وہاں جا کے پہلے ہی انتظام کر دیتے۔ حضور فرمایا آنا فارتکم علی الحوض، لوگوں میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ حوض کوثر کے جام تمہارے لیے بھر بھر کے رکھ دوں گا، اس لیے کہ تھکی پیاسی میری امت جب پہنچے گی تو اس کو تکلیف نہ پہنچے، تو میں تمہارے لیے فرد بن کے جا رہا ہوں، اس دنیا پہ آیا تو میں تمہاری یہ دعائیں کرتا رہا، اس لیے پہلے پہنچ رہا ہوں جا کے تمہارے لیے انتظام مکمل کر دوں، اور میری امت جب پہنچے تو اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل چکے ہوں۔ تو یہ ہے محبوب کا امت کے ساتھ تعلق، اور جب امت کے ساتھ محبوب کا تعلق ہے تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امت بھی حضور کے ساتھ تعلق کی اس پختگی اور تعلق کی اس مضبوطی کا خیال رکھے۔ جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی، میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے۔ تو جب حضور اتنا پیار کرتے ہیں اور اتنی محبت ہے امت کے ساتھ، کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی کسک حضور کو ہوتی ہے۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، لو تدخل شوکتن، فرمان رسالت ہے، کانٹا بھی چبھے ہم کو کب ان کو گوارا ہے۔ تو یہ حضور کو گوارا نہیں ہے کہ ہمارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، اور کسی کا تکلیف اور مشقت میں پڑنا حضور پر گراں گزرتا ہے، حضور کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جو رشتہ اور ربط ہے، کیا وہ سطحی طور پہ نبھا رہے ہیں یا حضور کی محبت ہماری روح میں اتری ہوئی ہے۔ چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالا نام او، محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ امام قرطبی نے روایت نقل کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میں کل قیامت کے دن شفاعت کروں گا، لیکن جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑا قیامت کے دن میں اس سے رخ موڑ لوں گا اور میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ مجھے بتاؤ ہمارا آسرا اور ہمارا سہارا اور کیا ہے؟ اگر حضور نے بھی رخ پھیر لیا تو ہمارا کون سا عمل ہے جس عمل پہ ہمیں ناز ہے اور ہم اس عمل کو پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی درخواست کر سکتے ہیں؟ آئیں ہم اپنے ظاہر باطن کو حضور کی سنت کے مطابق ڈھال لیں، پھر جتنے بھی گناہ ہوئے حضور شفاعت کر کے بخشوا لیں گے۔ لیکن اگر ہم نے حضور کے طریقے سے رخ موڑا، حضور کے انداز زندگی کو اختیار نہ کیا، تو حضور کا یہ فرمان، جس نے میری سنت سے منہ موڑا پھر میں قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو، یہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی سنت کے اتباع میں گزرا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ ان کا حضور کے ساتھ جو ربط ہے اور جو تعلق ہے اور حضور کی سنت سیرت کے اتباع کے جو جذبے تھے، تو وہ حق رکھتے ہیں کہ یہ بات کہے۔ اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم ذرا غور کریں، کیا ہم حضور کے ہو گئے ہیں؟ سر سے لے کر پاؤں تک ہم حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھل گئے ہیں؟ اگر یہ ہے تو پھر ہم یہ بات کہیں اور اس پہ تیقن اور اس پہ یقین رکھیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ حضور علیہ السلام چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، وہ تو بندے کا دل دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا دل حضور کی زلفوں میں پھنسا ہوا نہیں ہے اور حضور کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو پھر ہم دیکھیں کل قیامت کے دن اگر انہوں نے رخ پھیر لیا تو ہمارا کوئی آسرا تو اور نہیں ہے۔ آؤ اپنی زندگی کو حضور کی رضا کے سانچے میں ڈھال لیں، اور جو حضور کی پسند اور ناپسند ہے اسی کو ہم اپنی زندگی کے اوپر لاگو اور طاری کر لیں۔ صحابہ نے تو اپنی طبعیت کو بھی اور اپنی طبع کو بھی حضور کے مزاج کے مطابق ڈال لیا تھا۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں، پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ایک دن میں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔
حالانکہ انسان اپنی طبع کسی کی محبت میں کسی کے تابع نہیں کر سکتا، لیکن ان کی محبت کا عالم اور ان کی محبت کا عروج یہ تھا۔ مدینے کی گلیوں سے حضور گزر رہے، ایک شخص کو دیکھا کہ گنبد نما مکان اس نے بنایا ہوا ہے۔ ضرورت کے لیے جو رہائش ہے جتنی مرضی خوبصورت بنا لیں، شریعت اس پہ مواخذہ نہیں کرتی۔ تین چیزوں کی پکڑ نہیں ہوگی: ضرورت کے وقت کپڑا، بھوک اور پیاس کے وقت کھانا پینا، اور رہائشی ضرورت کے لیے مکان۔ مکان رہائش کے لیے ہو، نمائش کے لیے نہ ہو، ایک دوسرے سے کل اونچا کر کے اور تفاخر اور تکبر کرنے کے لیے نہ ہو۔ تو رہائشی ضرورت کے لیے جو مکان اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن اوپر بے مقصد گنبد بنانے اور اس کی ایسی اونچائی کرنی شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو وہ کوئی ایسا ہی گنبد تھا، حضور گزرے تو حضور نے دیکھا اور پوچھا یہ کس کا ہے؟ عرض کی فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ حضور کے چہرے پہ ناگواری کے کچھ آثار ظاہر ہوئے اور حضور گزر گئے۔